اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کا ایک اور اعلان، طبل جنگ بج چکا، لشکروں کی صفیں ترتیب دی جا چکی، حق و باطل کے مارکے کا آغاز ہو گیا۔ ریاست مدینہ ثانی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جانب سے اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا۔ یہ جنگ کس کے خلاف ہے؟ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے؟ یہ جنگ ریاست پاکستان نے شروع کی۔ ریاست پاکستان نے حق کے مقابلے میں باطل کو چنا ہے، اور اس جنگ کا اعلان اس پاک ذات کے خلاف کیا جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ اس جنگ کا اعلان مالک کائنات کے خلاف کیا گیا۔ یوں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمران اور ارباب اقتدار فرعون، نمرود، حامان، قابیل اور ابو جہل جیسے نافرمانوں کی صف میں آ کھڑے ہوئے ہیں۔ سود کے خلاف رواں برس اپریل کے مہینے میں وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ سنایا اور حکومت پاکستان کو پابند کیا کہ اگلے 5 سال میں پاکستان کی معیشت کو سود سے پاک کیا جائے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ بنا سود کے اسلامی بینکاری کا نظام پوری طرح قابل عمل ہے، لہٰذا اگلے 5 برس میں مملکت خداداد کو سود سے پاک کرنے کے لیے حکومت جامع حکمت عملی اپنائے۔ ناظرین، حکومت نے جامع حکمت عملی اپنائی، مگر یہ حکمت و دانش سود کے حق میں اپنائی گئی، اور شرعی عدالت کے اس فیصلے کو اسٹیٹ بینک اور اس کے معاون بینکوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر کے اپنی ازلی خباثت اور بد باطنی کا ثبوت دیا ہے۔ پہلے ہی یہ مقدمہ وفاقی شرعی عدالت کے سب سے زیادہ عرصے تک چلنے والے مقدمات میں سے ایک تھا، اور اسلامی ذہن رکھنے والے احباب اور جماعتیں سود سے پاک معاشرے کے لیے دہائیوں سے طویل ترین قانونی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس قانونی جنگ کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو خوفناک تصویر سامنے آتی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت میں آج سے 3 دہائیاں قبل یعنی 30 جون 1990 کو سودی نظام کے خاتمے سے متعلق پہلی درخواست دائر کی گئی، جس کے بعد 1991 میں ڈاکٹر تنزیل الرحمان کی سربراہی میں شرعی عدالت کا 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ اس بینچ نے فریقین کو سننے کے بعد سودی نظام کے خلاف فیصلہ سنایا، تاہم اس فیصلے کو اس وقت کی وفاقی حکومت نے عدالت عظمیٰ میں چیلنج کر دیا۔ اس کے بعد کئی برس تک عدالت عالیہ میں یہ مقدمہ زیر سماعت رہا، اور اس کے بعد بھی سپریم کورٹ نے شرعی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے حکومت کو جون 2000 تک اس فیصلے پر عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ تاہم اس وقت عامر جنرل پرویز مشرف اقتدار پر قبضہ جما چکا تھا، اور اس نے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی۔ نظر ثانی اپیل دائر کیے جانے کے بعد عدالت نے حکومت وقت کے حق میں فیصلہ دیا، اور سن 2002 میں وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے ربا یعنی سود کی تشریح کے لیے مقدمہ واپس شرعی عدالت بھجوا دیا۔ یاد رہے اس وقت اس قانونی جنگ کو 12 برس بیت چکے تھے۔ اس کے بعد اگلے 9 برس تک اس مقدمے کی سماعت نہ کی گئی۔ اس دوران وفاقی شرعی عدالت کے 9 چیف جسٹس صاحبان مدت ملازمت پوری کر کے گھر چلے گئے۔ مقدمے کی پیروی کرنے والے کئی معاونین اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ 2013 سے مقدمے کی از سر نو سماعت شروع ہوئی، اور 9 برس بعد جب وفاقی شرعی عدالت کی جانب سے سود کی باضابطہ تعریف کر دی گئی اور مروجہ بینکاری نظام کو غیر اسلامی قرار دے دیا گیا، تو ایک بار پھر حکومت کے مرکزی بینک نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کیسا بھیانک مذاق کر رہے ہیں، یہ کیسی ذہنیت ہے حکومت میں بیٹھے فرعونوں کی۔ ان کی نالائکیوں کی وجہ سے پہلے ہی ملک و قوم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، عوام قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، غربت اور بے روزگاری کی شرح بلند ترین سطح پر ہے، لوگ فاقوں سے تنگ آ کر خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، اور ایسے وقت میں بجائے عاجزی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے، بجائے اس کے کہ طاغوتی نظام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے، یہ بے ضمیر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے چلے ہیں۔ یہ بے ضمیر بھول گئے کہ سود 7 کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ کیا انہیں وہ روایت یاد نہیں آتی، ان کی روح نہیں کانپتی کہ سود کا 1 درہم اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے یہ بات مکمل طور پر عیاں ہو جاتی ہے کہ حکومت چاہے کسی بھی جماعت کی کیوں نہ ہو، جمہوریت ہو یا دور آمریت،
پاکستان پر جو بھی حکمران مسلط کیا جاتا ہے اس کے خمیر میں اغیار کی غلامی اور دین دشمنی شامل ہوتی ہے۔ یہ بات ہمارے اسلامی ذہن رکھنے والے احباب کو بھی اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب جتنی بھی جمہوری طور پر غلبہ اسلام کی کوشش کر لیں، جتنی بھی آئین اور قانون کے دائرے میں اسلامی نظام کی جنگ لڑ لیں، عالمی دجالی نظام آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ آپ بالفرض کامیاب ہوئے بھی تو مرسی حکومت کی طرح تختہ الٹ دیا جائے گا۔ تو پھر ہمیں اس اسلام دشمنی کے خلاف کیا کرنا چاہیے؟ اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر جن سود خور بینکوں نے اس کے خلاف درخواست دائر کی، ان بینکوں میں حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، مسلم کمرشل بینک اور نیشنل بینک آف پاکستان شامل ہیں۔ احباب کی جانب سے ان بینکوں کے بائیکاٹ کرنے کی تحریک چل رہی ہے۔ یہ بہترین بات ہے کہ ان بینکوں سے کسی بھی قسم کا لین دین ختم کر دیا جائے۔ وہ کاروباری حضرات، وہ تاجر حضرات جو روزانہ کی بنیادوں پر لاکھوں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، وہ ان بینکوں کو استعمال نہ کریں۔ جن حضرات کے ان بینکوں میں اکاؤنٹس ہیں، جن کے لاکھوں کروڑوں روپے ان میں جمع ہیں، وہ اپنے اکاؤنٹس ختم کریں یا کم از کم خطیر رقم نکلوا لیں۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کریم سے محبت رکھتا ہو وہ ان بینکوں کے ہیڈ آفس یا اپنی قریبی برانچ میں جائے اور ان سے کہے کہ آپ کے بینک نے اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کیا ہے، ہم اور آپ ایک صف میں نہیں ہو سکتے، ہم اب اپنا سرمایہ اس بینک میں نہیں رکھیں گے۔ یہ احتجاج تحریری طور پر بھی ریکارڈ کروایا جا سکتا ہے۔ یہ احتجاج ان بینکوں کی ہیلپ لائن پر کال کر کے بھی ریکارڈ کروایا جا سکتا ہے۔ غرض ان سودی بینکوں کو جھکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، اور روز محشر اس بات کی گواہی دی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک ہم نے اس سودی نظام کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ ناظرین گرامی، وقتی طور پر یہ حکمت عملی کارگر ثابت ہو سکتی ہے، مگر سچ پوچھئے تو ایسی مہمات ہمارے جذبے ختم کرنے کے لیے افیون کا کام کرتی ہیں۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ گستاخانہ خاکے شائع ہونے پر ہم نے ڈنمارک اور ناروے کا بڑے جوش و خروش سے بائیکاٹ کیا، مگر یہ مہم کتنی کارگر ثابت ہوئی اور کتنے دن چلی؟ آج بھی ہر بڑے سٹور پر ڈنمارک کی چیز، بسکٹ اور دودھ سے بنی اشیاء دستیاب ہیں اور اہل پاکستان ذوق و شوق سے خرید کر کھاتے ہیں۔ اسی طرح ناروے کی ایک موبائل نیٹ ورک کمپنی جس کا کل تک زور و شور سے بائیکاٹ کیا جاتا تھا، آج بھی اس کے کروڑوں صارف پاکستان میں موجود ہیں۔ اسرائیل جب بھی فلسطین پر مظالم بڑھاتا ہے، امریکی سازشیں جب بھی آشکار ہوتی ہیں تو ہمیں پیپسی، کوک اور میکڈونلڈ کا بائیکاٹ کرنا یاد آ جاتا ہے۔ مگر آج بھی روزانہ لاکھوں لیٹر یہ مشروبات پاکستان کے طول و عرض میں بکتے ہیں، ذوق و شوق سے پیے جاتے ہیں۔ میکڈونلڈز کے برگر مزے سے آج بھی کھائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پیپسی کر رہے ہوتے ہیں۔ حال ہی میں بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی بات چلی اور اب ان بینکوں کے بائیکاٹ کی مہم جاری ہے۔ خدا کرے کہ اس میں کامیابی ملے، مگر یہاں سے سرمایہ نکال کر کسی ایسے سودی بینک میں داخل کروا دیا جائے گا جس نے اس فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کی۔ جن بینکوں نے اپیل دائر نہیں بھی کی وہ بھی تو اشروں سے سود پر ہی چل رہے ہیں، اور رب کائنات سے اعلان جنگ تو وہ بھی کیے ہوئے ہیں۔ پھر ان سودی بینکوں کی درخواست میں ریاست پاکستان میں مالیاتی امور کا نگران اسٹیٹ بینک بھی تو شامل ہے، اور تمام اسلامی بینک بھی اسی کی پالیسیوں کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ اس درخواست میں ریاست کا مرکزی سرکاری بینک فریق ہے۔ اس اپیل میں وزارت خزانہ، وزارت قانون، چیئرمین بینکنگ کونسل آف پاکستان کو بھی فریق بنایا گیا۔ بتائیے ان کا بائیکاٹ کیسے ہوگا؟ ہوا بھی تو کتنے دن جاری رہے گا؟ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ چاہے اس اپیل کا فیصلہ بھی حق میں ہی آ جائے، حکومت کبھی بھی اسلامی نظام معیشت رائج نہیں کرے گی۔ اسی لیے بائیکاٹ کرنا ہے تو اصل مجرم کا کیجئے۔ یہ مجرم حکومت وقت ہے۔ پاکستان میں جمہوریت، قوم پرستی، سیکولرزم، لبرلزم، سودی معیشت اور سرمایہ کاری کے ملغوبے کا گٹھ جوڑ رائج، اور اس کا نام انہوں نے جمہوریت اور قومی مفاد رکھا ہوا ہے۔ ان دجالی قوتوں نے ایسا پیچیدہ نظام، ایسا پیچیدہ جال بنا رکھا ہے کہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، کتنی بھی قانونی جنگ لڑ لیں، کتنی بھی اسلامی جمہوری جد و جہد کر لیں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس جال میں مزید الجھتے جائیں گے۔ اس بات کا شاید ہماری مذہبی قیادت کو بھی ادراک ہے، اسی لیے وہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے پرجوش نعروں، جذباتی تقریروں اور نوجوانوں کے وقتی جوش و جذبے پر انحصار کرتے ہیں۔ کچھ دن بائیکاٹ کھیلا جاتا ہے، پھر سب بھول جاتے ہیں۔ اس بات کا دجالی قوتوں کو بھی بخوبی علم ہے
اسی لیے وہ آسانی سے اسلام دشمن منصوبے بناتے چلے آتے ہیں۔ ناظرین، دجالی نظام پیچیدہ ہے، دجال کا بچھایا ہوا جال پیچیدہ ہے۔ ہم اس نظام میں پھنس چکے ہیں، ہم اس جال میں بند چکے ہیں، مگر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اگر ہم جمہوریت پر ایمان چھوڑ دیں، اگر ہم جمہوریت کے ذریعے غلبہ اسلام کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں، اگر ہم اسلامی معیشت کی جنگ عدالتوں میں لڑنا چھوڑ دیں، اگر ہم سود کے خلاف قانونی جنگ لڑنا چھوڑ دیں، تو یہ جال اہل ایمان کے لیے تار عنکبوت سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اس بات کو سمجھیے کہ کفار نے آپ کو غلط راہ پر ڈال رکھا ہے۔ اگر ہم غلبہ اسلام چاہتے ہیں، اگر ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں، اگر ہم اسلامی معیشت کے خواہاں ہیں، تو ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو نبی کریم کی تیار کردہ اصحاب کرام کی عظیم جماعت نے اختیار کیا تھا۔ پھر دیکھیے کیسے یہ عالمی دجالی نظام سلطنت کیسر و کسریٰ کی طرح بکھرتا ہے اور سود سے پاک اسلامی معاشرہ پروان چڑھتا ہے۔ مگر اس کے لیے اہل ایمان کو بصیرت کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ، حکمت و دانش کے ساتھ اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنی صفیں درست کر کے حکمت عملی وضع کرنی ہوگی۔ ایسا ہوا تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی اور یہ پاک دھرتی ہمیشہ کے لیے غلیظ، ناپاک، سودی نظام سے پاک ہو جائے گی۔